اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وجہ ناظرین کہ آج انسان نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان سے گناہ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، طرح طرح کے وہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، جبکہ قرآن کے اندر تو یہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ناظرین پھر کیا وجہ ہے جب بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی ہے تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ کیوں ہم سے نکل آتا ہے؟ ہم چاہ بھی نہیں روتے، بغیر چاہے بھی ہم سے جھوٹ جو ہے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ناظرین اسی ویڈیو کے اندر آج ہم سیکھیں گے کہ آج ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ ہم سے کیوں ہوتا ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز رب تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں کی ہے، اس کا ہمیں کیسے انداز ہوگا کہ کون سا ایسا جو ہے کلیہ ہے، کون سا ایسا کیلکولیٹر ہے، کون سا ایسا آلہ ہے جس سے یہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری نماز اللہ کے حضور قبول فرما لی گئی ہے۔ پھر ہمیں جو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز جو ہے درست ہے یا نہیں ہے، نماز انسان کو کیا بناتی ہے کیا نہیں بناتی، اس حوالے سے بھی آج ہم سیکھیں گے۔ ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ رب تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن کس انسان کو روکتی ہے، کس بندے کو روکتی ہے، کس جو ہے مسلمان کو روکتی ہے؟ کہ ہر بندہ نماز پڑھنے والا بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز صرف اسی کو فائدہ دیتی ہے، نماز صرف اسی کو جو ہے تقویت دیتی ہے، نماز اسی کو متقی بناتی ہے، نماز اسی کو جو ہے بارگاہ ربوبیت تک، قبولیت کے درجے تک پہنچاتی ہے جس کی نماز وضو غسل جو ہے اور تمام معاملات اس کے درست ہوں۔ لیکن ہمارے اندر درستگی ہونے کے باوجود بھی ہم سے ایسا کیا غلط ہو رہا ہے کہ ہماری نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، ہماری نماز ہمیں بری باتوں سے نہیں بچا پا رہی ہے، ہماری نماز ہم سے بے حیائی جو ہے نہیں رکوا پا رہی۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی بیٹیوں کو تاڑ تاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں نہیں بچ پا رہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ چلیے ناظرین آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے اور کہاں ہم مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں ہم جو ہے اپنے رب تعالیٰ کو ناراضگی کا ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے، اللہ پاک نے تو فرما دیا اور اس کا فرمان بالکل حق ہے، برحق ہے، 100% سچ ہے، کیونکہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو جب گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اوپر غور کریں گے کہ آخر کون سی ایسی غلطی مسٹیک ہم سے ہو رہی ہے کہ ہماری نماز ہمیں متقی نہیں بنا پا رہی، ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک پا رہی، ہماری نماز ہمیں غلط کاموں سے نہیں بچا پا رہی ہے۔ وجہ ناظرین کیا ہے؟ چلیے ہم اپنے اوپر غور کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیسے غور کریں گے؟ آئیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا اور خوبصورت فرمان سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک انصاری جوان رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے رسول اللہ سے نماز سیکھی اور اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ انسان نماز پڑھتا رہا اور وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، اس سے گناہ ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، عجیب بندہ ہے، یہ نمازیں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے یہ گناہ بھی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اس کی نماز اس کو عنقریب جو ہے بری باتوں سے، بے حیائی سے روک دے گی، لہذا تم اس کو طعن و تشنیع نہ کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اس انسان نے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اس کا حال جو ہے بہتر ہو گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز سے بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے وہ خود نماز ہی نہیں ہے کہ جو اسے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو انسان
کے اندر کیا ایسی غلطی مسٹیک ہے، چلیے ہم اس کے اوپر دوبارہ سے غور شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں جو بے حیائی اور بری باتوں سے نماز نہیں روک پا رہی، ٹھیک ہے، وجہ اصل کیا ہے؟ یا تو ہم خود نماز درست نہیں پڑھتے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری؟ مال دولت میں، جائیداد میں، وراثت میں، ٹھیک ہے جی، خزانے کے اندر تو چوری ہوتی ہے، نماز کے اندر کیسے چوری؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ وہ بندہ رکوع اور سجود ادا صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یہ اس وجہ سے جو ہے نماز کے اندر وہ چوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو نماز کے جو ہے رکوع و سجدہ اس کا صحیح ادا نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو ہے نماز کا چور کہلایا۔ تو ظاہر ہے جب نماز میں چوری کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہمیں جو ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ناظرین کرام، ہم اپنے پہلے تو نماز کے اوپر غور کریں کہ ہم نماز پڑھتے کس طریقے سے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پابندی سے سب نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے کو مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز سکون سے پڑھتے ہیں۔ کیا؟ نماز سکون سے پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام حقوق و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی پیارا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پورے آج کے لیکچر کا یہ ایک خلاصہ کلام ہے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، سب نمازیں وقت پر ادا کرے، خشوع و خضوع سے قیام کرے، رکوع اور سجدہ بھی اطمینان سے کرے، پوری نماز اچھے طریقے سے پڑھے، تو وہ نماز چمکدار بن جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چمکدار بن جاتی ہے۔ اور وہ نماز اسے یوں دعا دیتی ہے۔ کیا دعا دیتی ہے؟ کہ اے نمازی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ایسے ہی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو نماز کو بری طرح پڑھتا ہے، سکون سے نہیں پڑھتا، اچھے انداز سے نہیں پڑھتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، تو فرمایا وہ یعنی وضو صحیح نہیں کرتا اور رکوع و سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو وہ نماز جو ہے اسے بجائے دعا دینے کے وہ نماز انسان کو بد دعا دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ بد دعا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی تجھے برباد کرے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اور وہ نماز ایک برے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ رب فرماتے ہیں مجھے تیری ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں کہ جو تو نے اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھی۔ تو آپ اس حدیث پاک سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نماز سکون سے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے اندر رکوع، سجدہ، قیام، قرات، یہ سارے فرائض ہم اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ اچھا، اگر نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، نماز میں بالکل درست پڑھتا ہوں، سکون سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آخر ہم سے کیا مسٹیک ہو رہی ہے جو نماز کی قبولیت رب کی بارگاہ میں نہیں ہو رہی، اور نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں بچا پا رہی، نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک پا رہی؟ پہلے آپ اپنی نماز پہ غور کریں، کیا آپ نماز سکون سے پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کی نماز کے فرائض سارے درست ہیں؟ کیا آپ نماز کی سنتوں پہ مکمل خیال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نماز سکون سے، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ مرغے کی طرح ٹھونکے تو نہیں مارتے، مطلب جو نماز آپ جس نماز مثال کے طور پر 2 رکعت پڑھنے کے لیے اگر 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ 2 منٹ میں ہی جناب وہ آئے بھاگے بھاگے جناب کیے اور وہ گئے۔ کیا آپ اس طرح سے نماز پڑھتے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب نماز آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو وہ جب نماز ہوئی نہیں تو قبول کیسے ہوگی، وہ بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ اگر آپ نماز سکون سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں، صرف کسی کے کہنے پر یا کسی کے مار پیٹ کرنے پر، اگر دل کے اندر وہ محبت نہیں ہے تو ظاہر وہ فائدہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نماز بالفرض مثال کے طور پر سکون سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے توجہ کرنی کہ آپ کا جو وضو ہے کیا وہ وضو آپ درست کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہیں آپ کے وضو کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیا آپ کی نماز وضو کی جو سنتے ہیں، فرائض ہیں، واجبات،
مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، کیا وہ آپ مکمل طور پر ادا کرتے، اس کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرتے ہیں، یا پھر بھاگے بھاگے جلدی جلدی سے وضو کیا اور یہ دے مر 420 کی، کیا آپ اس طریقے سے وضو کرتے ہیں؟ تو پھر آپ اپنے وضو کو درست کریں، آپ اپنے وضو کے اوپر غور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا وضو بھی ٹھیک ہے، وضو بھی درست ہے، تو پھر آپ اپنے جو فرض غسل آپ کرتے ہیں نا، آپ اس کے اوپر غور کریں، کیا آپ کو فرض غسل کرنا آتا ہے؟ کیا آپ اس کی سنتیں، فرائض، اس کے جو احتیاطیں ہیں وہ مکمل ادا کرتے ہوئے غسل صحیح طریقے سے کرتے ہیں، سنت طریقے سے کرتے ہیں؟ تو کوئی غسل کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، وہاں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے غسل کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے، تو پھر ناظرین بہت بڑی اہم بات جو آپ نے توجہ سے سننی ہے، اہم بات کیا ہے؟ اگر آپ کی نماز بھی ٹھیک ہے، وضو بھی ٹھیک ہے، غسل بھی ٹھیک ہے، تو پھر غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ پھر میرے بھائی آپ اپنے کپڑوں پہ غور کریں، جو آپ کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے ہو، کیا وہ کپڑے پاک بھی ہیں یا نہیں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر والوں نے جناب دھو دیے وہ پاک ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جی ناپاک کپڑے بھی مشین کے اندر اور پاک کپڑے بھی مشین کے اندر، وہ جب مکس ہوئے وہ سارا گند خرابہ اس کے اندر، وہ کپڑے سارے ناپاک ہو گئے۔ اب وہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ کپڑے پاک کیسے کرنے، جی وہ 420 کر کے وہ جناب جلدی وہی میلا پانی ہے وہ ناپاک پانی کے اندر جب جلدی جلدی دھو کے وہ سکھا دیے، وہ جی سوکھے ہوئے استری کڑک طریقے سے مار کے پہن کے جناب اللہ اکبر۔ تو جب آپ کے کپڑے پاک ہی نہیں رہے، پاک ہیں ہی نہیں، تو نماز کیسے ہوگی، وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا؟ ہاں جی، تو کپڑوں کے اوپر آپ غور کریں کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، اگر کپڑے پاک نہیں ہیں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھیں، انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، احتیاطیں، ساری چیزوں کو آپ غور کریں، ٹھیک ہے؟ اور نماز پڑھتے وقت اگر آپ کو دنیاوی خیالات آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ غور کریں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا میں آپ کو کلیہ دیتا ہوں کہ آپ کو نماز کے اندر خیالات آپ کیسے روک سکتے ہیں۔ جناب بندہ، اگر آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور اگر خیالات آتے بھی ہیں تو آپ بجائے دنیا کی طرف توجہ کرنے کے آپ اپنی نماز کے اوپر غور کریں، ان کے معنی، مطالب، مفاہیم پر جو ہے غور کریں کہ رب تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم رب سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نماز کے اندر لذت بھی محسوس ہوگی، آپ کو محبت ہو جائے گی نماز سے، وقت آئے گا کہ آپ نماز پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکیں گے، آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی نماز پڑھے بغیر۔ تو ناظرین کرام، ان چیزوں کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ اور نماز کی قبولیت ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اطمینان کیسے ہو کہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے اس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے حدیث پاک پر ہم غور کریں گے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا جس طرح بندے نے اپنے رب کے ساتھ ظن رکھا، یعنی گمان کیا۔ لہذا خوف خدا کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ قبول ہونے کا بھی گمان رکھنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا ویسا اللہ معاملہ فرمائے گا جس طرح دنیا میں انسان نے اپنے رب سے رب کے بارے میں سوچا ہوگا، ٹھیک ہے نا، گمان رکھا ہوگا۔ تو علماء کرام نے کلیہ دیا ہے، بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے انسان کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تم نے فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر ظہر کی پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی فجر قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ظہر پڑھ کے آئے اور عصر پڑھنے کی توفیق مل گئی تو آپ کی ظہر قبول ہو گئی، اور اسی طرح اگر آپ نے عصر کی پڑھی ہے، مغرب پڑھنے کی توفیق مل گئی، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھنے کی توفیق مل گئی، عشاء پڑھی ہے، فجر پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے، تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ نمازیں اللہ کے حضور قبول ہو گئیں۔ کیونکہ کیسے؟ ہر اگلی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تمہاری پچھلی نماز کو قبول فرما لیا، کیونکہ اگر وہ تمہیں پسند نہ کرتا، قبول نہ فرماتا تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ ناظرین کرام، یہ ہے جو ہے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ کورس ہم آپ کو فری سکھا رہے ہیں، کوشش کریں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کورس کے بہانے ہی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ بہت ساری علمی مسائل نماز کے متعلقہ آپ کو اس کے اوپر سیکھنے سے ملیں گے۔ ناظرین کرام، وہ انسانی کیا، وہ مسلمانی کیا،
جس کے اوپر اللہ نے سب سے پہلا فرض نماز رکھا اور اس کو نماز کا ہی نہیں پتہ، نماز کے مسائل کا ہی نہیں پتہ، ہاں وہ انسان ہر چیز سیکھے لیکن نماز نہ سیکھے، یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ کی نعمتیں بھی کھائے، اللہ کا جو ہے دیا ہوا رزق بھی کھائے، پھر اس کی عبادت ایک نماز بھی نہ انسان سیکھ سکے، تو ناظرین پھر کیا زندگی انسان کی؟ بالآخر یہ زندگی فنا ہے، آخر چھوڑ جانا ہے، آخر انسان نے قبر میں اترنا ہے۔ پہلا سوال یہی ہونا ہے قیامت کے دن کہ نماز کے بارے میں کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو کس طریقے سے پڑھی، کس طرح ادا کی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے کام کرتے ہیں کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہاں جی، شادی انسان کرتا ہے تو کتنی تیاریوں کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان تمام تر باتوں کے اوپر آپ غور کریں، انشاءاللہ اس کورس کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ کریم آج کی ہماری کلاس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔